السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آج خاص کر فلسطینیوں پر اللہ کی رحمت ہو جائے، ان کی برکت ہو جائے۔ اے اللہ، فلسطینیوں پر رحم فرما، ان کو صبر دے، اس وقت ان کو ثابت قدم رکھ، ان کو طاقت دے لڑنے کی اپنے مخالفین سے، اپنے دشمنوں سے۔ اے اللہ، فلسطینیوں کو غالب کر۔ یا اللہ، وہ ہنستے ہنستے تیری راہ میں شہید ہونے پہ، یا اللہ، وہ ہنستے ہنستے تیری راہ میں شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اللہ، وہ ہمارے اسلام کے لیے، ہماری امت محمدیہ کے، ہماری امت کی ماتھے کا جھومر ہے۔ اللہ، ان پر رحم فرما۔ دنیا کے ہر مسلمان، عورت، مرد، بچہ، سب پہ یہ لازم ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرے اور خوب کرے۔ جس طریقے سے ایک انسان پہ تکلیف آتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دنیا کے ہر ایک مسلمان کو اس وقت دعائیں کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہم آج اس وقت اور ہمیشہ اپنے غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا غم زیادہ ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں وہ تکلیف ہے۔ ذرا سوچیں تو فلسطینیوں کے بارے میں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ انہیں یہ تک معلوم ہے کہ وہ اگلے لمحے زندہ رہ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اے مسلمانوں، اے ساری دنیا کے مسلمانوں، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو احساس کرو۔ اے جوانوں، اٹھ جاؤ، یہودیوں کے سازش سے باز آ جاؤ۔ یہ موبائل ان کی سازش ہے، وہ اپنے بچوں کو ڈیوائس سے دور رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو اس میں کھوئے ہوئے ہیں اور خود کو بگاڑ اور برباد کر رہے ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ، جنگجو بنو، طاقتور بنو، خوب دولت کماؤ، اپنی باڈی بناؤ، تاکہ کوئی کسی بھی طریقے سے تم پر حکومت نہ کر پائے۔ اپنی نالج کو انکریز کرو، بڑھاؤ، غالب ہو، مغلوب نہ ہو۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو ہم مغلوب ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ اٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ۔ سارے نوجوانوں کو اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے، جو بھی ان کے حکمران ہیں ان کو پش کرنا چاہیے، ان کو اس بات کی رغبت دلانی چاہیے کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کوئی تو راستہ ہوگا کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کی مدد کر سکیں۔ سارے دنیا کے مسلمان اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائیں، جو ان پر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ فلسطینیوں کا ایک بال بھی باقی کر دیں۔ لیکن ہم کمزور تماشائی بنے ہوئے ان کی تکلیفوں کو، ان کے خون کو دیکھ رہے ہیں، ایک تماشائی بنے ہوئے جیسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک دن قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا۔ جب فلسطین قتل کیے جا رہے تھے، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو ہم کہاں تھے؟ ہم سے سوال ہوگا، ہم چھوڑے نہیں جائیں گے۔ ہم عورتوں کو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، جو ہمارے پاس ہے اس کو نکال کے ان کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ راستہ ہمیں نکالنا چاہیے کہ کیسے یہ مدد ان تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم مجبور ہیں، لیکن ہمارے مسلمان لیڈر مجبور نہیں ہیں، ہم اتنے بھی مجبور نہیں ہیں۔ اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کہیں سے کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا، اگر ہم ایک جٹ کھڑے ہو جائیں۔
اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی جانیں کہ فلسطین کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور کیوں فضیلت ہے فلسطین کی اتنی. ہم کو اور ہمارے بچوں کو فلسطین سے کیوں محبت کرنی چاہیے؟ کیونکہ تمام انبیاء اکرام اکثریت ان کا مسکن، ان کی زمین فلسطین ہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی. حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن وہیں پر تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی وہیں پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ شہر شرک سے پاک تھا اور انبیاء اکرام کا مسکن تھا، ان کی زمین تھی. تمام واقعات جو وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ اکثریت فلسطین پر ہوئے ہیں. فلسطین ہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بطن مبارک سے پیدا کیا تھا، ان کی ولادت ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر واپس بلائے جائیں گے تو وہ یہی وہ مقام ہے، سفید مینار ہے جہاں پر اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کے پیچھے، ان کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئی تو اسی سرزمین سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا. بہت سارے معجزات یہاں پر واقع ہوئے ہیں. یہ وہ زمین ہے، اپنے بچوں کو بتائیں، کوئی عام زمین نہیں ہے یہ. ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے. وہاں کے مقامی لوگ جو مسلمان ہیں وہاں کے فلسطین، ان بھائیوں کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی سکون سے اپنے گھر میں کیسے بیٹھے رہ سکتا ہے جب کوئی ہمارا مسلمان بھائی اور بہن پریشان ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جب یہ ظلم ہو اور پوری دنیا کے مسلمان تماشائی بن کے آپ کی تکلیفوں کو دیکھتے رہیں تو کیا آپ کے دل سے آہ نہیں نکلے گی؟ کیا آپ چاہو گے نہیں کہ دنیا کے مسلمان آئیں اور آپ کے شہر میں، آپ کی کنٹری میں آپ کی مدد کریں؟ ہر ایک چاہے گا، ہر ایک کی امید ہوگی کوئی تو آ جائے، کوئی تو ہماری مدد کو آ جائے. لیکن فلسطینی بھائی بہن اتنے مضبوط ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ان پر حملہ کیا جائے گا. وہ تیار رہتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے، کیونکہ یا پھر ہم مسلمان غازی بنتے ہیں یا پھر شہید بنتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، ہر حال میں ہمارے لیے کامیابی ہے. تو کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ دنیا ویسے بھی چلی جانی ہے، چھن جانی ہے. ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں. بیمار بستر پر پڑ کر مرنے سے اچھا ہے کہ ہم کسی کے لیے کام آ جائیں، اس کا حق دلانے میں، اس پر ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم سے بچانے کے کام آ جائیں. ہمارے جوان پستے ہوئے جا رہے ہیں، کم سے کم اب تو اٹھ جاؤ. اللہ کے واسطے اب تو کچھ کر لو، اپنے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی. خاص کر اس وقت فلسطینیوں کو ہماری بہت ضرورت ہے. جو بھی مجھے سن رہا ہے، جو بھی یہ باتیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے واسطے کچھ کرو. اپنے لیڈروں سے بات کرو، اپنے بڑوں سے بات کرو. اور ہم عورتیں ہر نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم سب کیسے ان کی مدد کر پائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کر سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے، ان کے لیے صدقہ نکالنا ہے کہ اللہ ان کو صبر دے. اللہ ان کو تمام لوگوں سے، کافر جو بھی ہیں، غیر مسلم جو بھی کافر ہیں، جو بھی ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو بھی آتنکوادی ہیں، ان کے خلاف ان کو کھڑے ہونے میں طاقت دے، جرت دے، ہمت دے. وہ پیچھے نہ ہٹیں، وہ ہار نہ مانے. اللہ انہیں اتنی طاقت دے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہار نہ مانے. اللہ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اتنی طاقت دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں کسی بھی طریقے سے. آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ آپ دعائے قنوت نازلہ پڑھیں، خوب پڑھیں، اجتماعی کریں تو زیادہ بہتر ہے. ان کو ہماری بہت ضرورت ہے، ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے. اللہ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے ان تک پہنچنے کا،
ان کی مدد کرنے کا، اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اور ان کو جنگجو بنائیں، اللہ کے واسطے انہیں جنگجو بنائیں، انہیں یہ سکھائیں، ان کی باڈی مضبوط کرائیں، ان کو سکھائیں کہ تمہیں مضبوط ہونا ہے جسمانی روپ سے بھی، جسمانی روپ کے ساتھ ساتھ وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کریں کہ کہیں بھی کمزور نہ پڑیں، کسی بھی نالج میں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی طریقے سے ان کو موبائل سے دور رکھیں، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر کسی کو لگ گئی تو اس کی دنیا اور آخرت، اس کے رشتے، ہر کچھ برباد ہو جانا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم، اس کا دماغ بھی فالج مار دینا ہے۔ تو ان کو ان سے دور رکھے، ان کو تیر اندازی سکھائیں، ان کو ہارس رائڈنگ سکھائیں۔ ہمارے بڑوں سے جو اس قابل ہے، جن کے پاس دولت ہے، اللہ کے واسطے ایسا مقام، ایسی جگہ بنائے جہاں مسلمان بچے یہ تمام چیزیں سیکھ پائیں۔ ہمیں صرف وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی ہے جسے ہم سب کمزور پڑیں۔ اسکولے میں کچھ سکھایا نہیں جاتا ہے، کچھ بھی بتایا نہیں جاتا ہے، نہ ماں باپ کی عزت کرنا، نہ رشتوں کی اہمیت کرنا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں۔ ہمارے جوان پستی میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے پستی میں جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی تربیت سے زیادہ ماحول کا اثر، دوستوں کا اثر پڑتا ہے۔ اب چاہے جتنے نیک ہو، تہجد گزار ہو، پرہیزگار ہو، سچے ہوں، ایماندار ہو، لیکن آپ کی ان تمام باتوں کا اثر آپ کے بچوں پہ نہیں پڑے گا جب تک ان کی صحبت غلط ہوگی۔ اگر ان کی صحبت خراب ہے تو آپ کے یہ تمام اعمال ان پر کچھ بھی اثر نہیں کریں گے۔ اچھے بہت نیک نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے دوست نیک ہیں، اچھے ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ جان جائیں کہ آپ کے بچے ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اگر ان کے دوست اچھے ہیں تو۔ اپنے بچوں کو بچائیں، ان کا فیوچر بچائیں، ان کا خیال رکھیں۔ ان کا خیال صرف کھانا کھلا کے، اچھے کپڑے پہنا کر نہیں کرنا ہے۔ ان کے دوستوں کا خیال رکھیں کہ وہ کیسے دوست رکھ رہے ہیں، کیسی صحبت میں ہیں، بچے کر کیا رہے ہیں۔ ان پر پیسے خرچ کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حقیقت میں کس اثر میں ہیں، کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ ان پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ سب سے دلی درخواست ہے، اللہ کے واسطے، آپ سب نیوز دیکھ رہے ہوں گے، آپ جان رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حماس نے کیا کیا ہے، تو اللہ کے واسطے ان کے لیے کچھ کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔